اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین باعث الانبیاء والمرسلین بارئ الاخلائق اجمعین ثم الصلاة والسلام علی سید الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللهم صل على محمد وعجل فرجہم۔ ہمارا درس اور گفتگو چل رہا ہے کہ نبوت کی بحث میں ہمارا جو درس ہے اور جو ہمارا یعنی ہماری بحث چل رہی ہے وہ موضع خالدہ کے بارے میں ہے، یعنی قرآن کریم ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا موضوع خالدہ ہے، اور اس سلسلے میں بہت ساری باتوں کو ہم نے بیان کیا، اور پھر جو ہمارا درس تھا جس کا عنوان یہ تھا کہ قرآن کریم جو ہے وہ اور جدید علمی انکشافات، یعنی قرآن کریم نے جو ہے وہ علمی انکشافات، جدید علمی انکشافات کیے ہیں، اس میں ہم نے بعض باتوں کو بیان کیا کل کے درس میں اور اس سے پہلے والے درس میں، اور کل ہم نے قرآن قوت جاذبہ کے قانون کو بتایا اور اس کا انکشاف قرآن کریم نے کس طریقے سے کیا ہے 1400 سال پہلے، اور آج جو ہمارا درس ہے وہ یہ ہے کہ زمین کی اپنے گرد اور سورج کے گرد گردش، یعنی یہ جو ہے زمین کی اپنے گرد اور سورج کے گرد گردش، اس سلسلے میں آج کا ہمارا یہ درس ہے۔ جبکہ کل والے درس میں ہم نے جو ہے وہ قانون جاذبیت کو بیان کیا، اور حالانکہ اس دور کے یعنی جو ہے یعنی سائنسدان ہیں جو جن کا نام نیوٹن تھا، انہوں نے جو ہے وہ سب سے پہلے سائنس کے اعتبار سے اس کو جو ہے وہ انکشاف کیا اور اس کو بیان کیا، اس کو بتایا، لیکن قرآن کریم نے 1400 سال پہلے اس چیز کو بیان کر دیا تھا، اور جس کے بارے میں اللہ عز و جل سورہ مبارکہ رعد آیت نمبر 2 میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الامر يفصل الآیات لعلكم يدبر الامر يفصل الآیات لعلكم بلقاء ربكم توقنون۔ بلے اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد، اللہ عز و جل جو ہے وہ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کیا، آسمانوں کو بلند کر دیا، بلند کیا بغیر ستون کی طرح رہا، ایسے ستون جن کو تم دیکھتے ہو، ایسے ستون نہیں ہے اس میں جنہیں تم دیکھ پاؤ، ثم استوى علی العرش، اور جو ہے وہ بغیر مریض ستون کے ساتھ بلند کیا، پھر اس نے عرش پر سلطنت استوار کی، وسخر الشمس والقمر، اور چاند اور سورج کو مسخر کیا، وسخر الشمس والقمر کل یجری لاجل مسمی، ان میں سے ہر ایک مقررہ مدت کے لیے چل رہا ہے، یدبر الامر یدبر الامر یفصل الآیات لعلکم بلقاء ربکم توقنون، ان میں سے ہر ایک مقررہ مدت کے لیے چل رہا ہے، وہی امور کی تدبیر کرتا ہے، وہی نشانیوں کو تفصیل سے بیان کرتا ہے، شاید تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کرو۔ اور پھر اسی آیت کے ذیل میں صاحب کتاب نے امام رضا علیہ السلام کا یہ فرمان مبارک نقل فرمایا تھا، کیا فرماتے امام رضا علیہ السلام، علیہ اللہ یقول بغیر عمد ترونها، کیا اللہ ایسا نہیں فرماتا کہ تم ایسے ستونوں کے آسمان کو ہم نے ایسے ستونوں پر روکا ہوا ہے جن کو تم نہیں دیکھ پاتے، بغیر عمد ترونها، جنہیں تم دیکھ سکو، قلت بلا، راوی کہتا ہے ہاں ابن رسول اللہ ایسا فرمایا ہے اللہ عز و جل نے قرآن کریم میں، قال، پھر آپ نے فرمایا ثم عمد لا ترونها، آپ نے فرمایا یہ عمد ہیں، ستون ہیں، لیکن تم نہیں دیکھ پاتے، یعنی وہ کیا ہے، جاذبیت کے حساب سے ہے، یعنی یہ پورا امام رضا علیہ السلام نے اس کو وضاحت فرما دی۔
پھر مولا امام علی علیہ السلام کے فرمان مبارک جو آپ نے فرمایا ہے، مولا متقیان علیہ السلام جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد معلم قرآن تھے اور خلیفہ نبی اور رسول تھے، آپ فرماتے ہیں هذا النجوم التي في السماء مدائن مثل المدائن التي في الارض مربوطة كل مدينة الى عمود منه. آسمان پر موجود ستارے زمین پر موجود شہروں کی طرح بڑے بڑے شہر ہیں، اور ہر شہر دوسرے شہر کے ساتھ اور ہر ستارہ دوسرے ستارے کے ساتھ دور کے ستونوں کے ذریعے جڑا ہوا ہے. یہ سب جو ہے وہ ہم باتیں بیان کل کے درس میں کر چکے تھے اور ہو چکی تھی. آج ہمارا درس جو ہے وہ یہ کہ زمین کی اپنے گرد اور سورج کے گرد گردش، یعنی زمین اپنے گھومتی ہے چاروں طرف اور سورج کے گرد بھی گھومتی ہے. کہتے ہیں کہ سب سے پہلے جس شخص نے زمین کی اپنے گرد اور اپنے مدار میں حرکت کا انکشاف کیا وہ اٹلی کا رہنے والا ماہر فلکیات گیلیلیو تھا. کون؟ گیلیلیو. ٹھیک ہے، گالیلیو تھا، گیلیلیو. یہ انکشاف اس نے آج سے تقریباً 400 سال قبل کیا. کتنے سال پہلے؟ آج سے 400 سال پہلے. اس انکشاف سے قبل تمام ماہرین اور علماء ارضیات و فلکیات مصری دانشمند بطلیموس کے نظریہ حیات پر عمل پیرا تھے. کہ اس کا خیال تھا، وہ کیا کہتا تھا؟ اس کا کیا خیال تھا؟ کائنات کا مرکز زمین ہے اور تمام سیارے اس کے گرد چکر لگا رہے ہیں. یعنی گلیلیو جو ہے اس نے یہ انکشاف کیا، اور اس سے پہلے جو تھے لوگ جو ہیں اس انکشاف سے قبل تمام ماہرین و علماء ارضیات و فلکیات مصری دانشمند بطلیموس کے نظریہ حیات پر عمل پیرا تھے. اس کا کیا خیال تھا؟ اس کا نظریہ کیا تھا؟ وہ کہتا تھا کائنات کا مرکز زمین ہے، یعنی پوری کائنات کا جو مرکز ہے وہ زمین ہے اور تمام سیارے اس کے گرد چکر لگا رہے ہیں. البتہ گلیلیو کے اس علمی انکشاف پر کلیسا کے طرفداروں نے اس پر کفر کا فتویٰ جاری کر دیا، اور وہ اس بات پر مجبور ہوا کہ اپنے اس علمی انکشاف پر معذرت اور اظہار ندامت کر کے موت سے نجات حاصل کرے. لیکن اس کے بعد والے علماء نے اسی کے نظریات کی روشنی میں کام کیا، اور آج اس علمی انکشاف کو نہ صرف تمام ماہرین صحیح تسلیم کرتے ہیں بلکہ یہ نظریہ سائنسی تجربات سے بھی ثابت ہو چکا ہے کہ زمین اپنے مدار کے گرد حرکت کرتی ہے اور فضاؤں میں پرواز کے ذریعے انسان اپنی آنکھوں سے اس چیز کا نظارہ کر رہا ہے. مختصر یہ کہ زمین کی مرکزیت کا نظریہ غلط ثابت ہوا اور معلوم ہوا کہ صرف ہماری حصی خطا تھی کہ زمین ساکن ہے اور تمام ستارے اور سیارے اس کے گرد گردش کر رہے ہیں، حالانکہ ہم خود حرکت میں تھے اور ستاروں کو حرکت میں فرض کر رہے تھے. حرکت میں ہم تھے، ہم خود حرکت میں تھے اور ہم فرض کیا کر رہے تھے کہ ستارے حرکت کرتے ہیں. جی، بطلیموس کا نظریہ تقریباً 1500 سال تک علماء کے اذہان پر چھایا رہا. کتنے سال تک؟ 1500 سال تک وہ اسی نظریے پر چلتے رہے، لوگ جائیں اس وقت میں، حتیٰ کہ قرآن مجید کے نزول کے بعد بھی کوئی اس نظریے کی مخالفت کی جرات نہ کر سکا کہ کوئی یہ جرات کرے اس نظریے کی کہ یہ نظریہ غلط ہے. لیکن جب ہم قرآن مجید کی طرف رجوع کرتے ہیں تو سورہ نمل مبارکہ کی آیت نمبر 88 میں واضح طور پر زمین کی حرکت پر روشنی ڈالی گئی ہے. ارشاد خداوندی ہو رہا ہے سورہ مبارکہ میں. اس سورہ مبارکہ یعنی سورہ نمل میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ. اور آپ پہاڑوں کو دیکھتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ یہ ایک جگہ ساکن ہے جبکہ یہ بادلوں کی طرح چل رہے ہیں. وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً. اور آپ پہاڑوں کو دیکھتے ہیں تو یہ تصور کا سوچتے ہیں، گمان کرتے ہیں کہ یہ جامد ہیں، رکے ہوئے ہیں، ٹھہرے ہوئے ہیں. وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ. اور جبکہ یہ کیا بادلوں کی طرح چل رہے ہیں.
جبکہ یہ بادلوں کی طرح چل رہے ہوں گے. یہ سب اللہ کی صنعت ہے. ہاں سن اللہ الذی اتقن کل شیء، یہ اللہ کی کیا ہے؟ صنعت ہے. یہ سب اللہ کی صنعت ہے جس نے ہر چیز کو پختگی سے بنایا ہے. انہ خبیر بما تفعلون، وہ تمہارے اعمال سے یقیناً خوب باخبر ہے. تو کیا کہا مولا عز و جل نے سورہ واقعہ نمل میں؟ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ. اس آیت میں پہاڑوں کی حرکت کا ذکر صراحت سے ذکر کیا گیا، حالانکہ ان کو ساکن سمجھتے ہیں. ہاں اور پہاڑوں کی حرکت کو بادلوں کی حرکت سے تشبیہ دے کر بتایا جا رہا ہے کہ پہاڑ بادلوں کی طرح تیزی اور نرمی، آرام اور بغیر کسی شور و غوغا کی حرکت کرتے ہیں. جب بادل سر سے اترتے ہیں اوپر چلتے ہیں تو کیا ان کا شور پتہ چلتا ہے؟ جب بادل جاتے ہیں تو ان کا پتہ نہیں چلتا کیسے چلے جاتے ہیں. آپ کو کوئی احساس بھی نہیں ہوتا، نہ کوئی آواز ہوتی ہے، نہ کوئی یہ شور ہوتا ہے، نہ کوئی غوغا ہوتا ہے. سکون سے وہ گزر کر آپ کے سر کے اوپر سے چلے جاتے ہیں. اور کبھی تیز جاتے ہیں کبھی آہستہ جاتے ہیں. زمین کی حرکت کو پہاڑوں کی حرکت سے تعبیر کر کے اس حقیقت کی عظمت کو آشکار کیا جاتا ہے. کیونکہ پہاڑ حالت حرکت میں نہیں ہے بلکہ دراصل ان کی حرکت زمین کی حرکت ہے، یا اپنے گرد زمین کا گھومنا، یا پھر سورج کے گرد اس کرے کی حرکت، یا ہر دو مراد ہیں. آپ تصور کیجئے کہ ایک ایسے دور میں جب تمام علمی محافل اور دانشور حضرات اس بات پر مصر تھے کہ زمین ساکن و ثابت ہے. کیا کہتے تھے لوگ اس زمانے میں؟ کہ زمین ساکن ہے، ثابت ہے، ٹھہری ہوئی ہے، رکی ہوئی ہے، اور سورج اور ستارے حرکت میں ہیں. چلتے کون ہیں؟ سورج اور ستارے، زمین نہیں چلتی، زمین ثابت ہے. قرآن مجید کا اس کے برعکس یہ واضح اعلان کیا. قرآن مجید نے اس کے برعکس اعلان کیا. ایک عظیم علمی معجزہ شمار نہیں کیا جائے گا. کیا یہ علمی معجزہ نہیں ہے قرآن کریم کا؟ کہ جب سب لوگ اس بات پر متفق تھے، پوری دنیا یہ جانتی تھی کہ زمین جو ہے وہ ساکت ہے، ٹھہری ہوئی ہے، رکی ہوئی ہے، اور ستارے اور دیگر سیارے ہیں وہ چل رہے ہیں. ایسے موقع پہ قرآن کریم آ کر کہے کیا کہ زمین چل رہی ہے، مسئلہ حرکت کرتی ہے، تو کیا یہ ایک عظیم علمی معجزہ نہیں ہے؟ اسے معجزہ نہیں کہا جائے گا کہ جب پوری دنیا ایک طرف ہو اور قرآن کریم ایسے موقع پر آ کر جو ہے وہ یہ کہے کہ زمین چلتی ہے اور گھومتی ہے، گردش کرتی ہے، تو یہ کیا علمی معجزہ نہیں ہے قرآن کریم کا؟ بہرحال قرآن کریم کا یہ ایک عظیم معجزہ ہے کہ قرآن کریم نے ایسے حالات میں کہ جب لوگ سب ایک بات پر جمع تھے اور ان کا نظریہ اور رائے یہ تھی پوری دنیا کی اور انسانوں کی کہ زمین ساکت ہے، زمین نہیں گھومتی ہے، زمین حرکت نہیں کرتی ہے، ایسے موقع پر قرآن کریم نے آ کر اس نظریے کی مخالفت کی اور لوگوں کو بتایا کہ دیکھو زمین ساکت نہیں ہے، زمین گھومتی ہے، زمین چلتی ہے، زمین حرکت کرتی ہے. تو ایسے ماحول میں، ایسے حالات میں جہاں سب لوگ اس بات کو جانتے اور مانتے ہوں کہ زمین ساکت ہے، قرآن کہے کہ نہیں زمین ساکت نہیں ہے بلکہ زمین چلتی ہے، حرکت کرتی ہے، اور کیا اور پھر وہ ثابت بھی ہو جائے، لوگوں کی نظر میں ثابت ہو جائے، بعد میں جو ہے لوگ محنت کریں، سائنسداں محنت کریں اور لوگ اسے کہیں کہ نباقن جو ہے زمین حرکت کرتی ہے. تو کیا ایسے ماحول میں جب اس وقت سب ایک متفق تھے کہ زمین ساکت ہے اور قرآن آ کر کہے کہ نہیں زمین ساکت نہیں بلکہ حرکت کرتی ہے، کیا یہ علمی معجزہ نہیں ہے بلکہ یقیناً علمی معجزہ ہے، علمی معجزہ ہے. اور یہ اعلان بھی کہ ایسے شخص سے کہ جس نے نہ صرف کہیں سے کوئی سبق نہیں پڑھا، ایسا شخص جس نے کہیں درس پڑھائی نہیں ہے دنیا میں آ کے، کسی کے سامنے جانے میں ادب طے کیا ہی نہیں، وہ ایسی کتاب لایا، اس پہ ایسی کتاب نازل ہوئی اور وہ لوگوں کے سامنے یہ بات پیش کرے. تو بتائیے یہ کیا بہت بڑا معجزہ نہیں ہے یہ؟ یعنی ایک پڑھا لکھا کسی بات کو کہے، دنیا کی بات کر رہا ہوں میں، وہ مولوی میں قرآن ہے، مولوی میں کائنات ہے، یعنی معجزے کی بات ہم کر رہے ہیں کہ جو آدمی دنیا میں کسی سے پڑھا نہیں ہے، دنیا میں کسی کے سامنے زانو ادب طے نہیں کیا اور اس نے آ کر ایسا علمی انکشاف کیا، تو کیا اس کا یہ معجزہ نہیں ہے؟ اور دنیا اس پہ جو ہے وہ سال ہر سال صدیوں اس پہ جو ہے وہ مثلاً جو ہے وہ اس کے خلاف
جو ہے وہ چلتی رہی اور اس نظریے پر قائم رہی جو قرآن کے خلاف نظریہ تھا، قرآن کریم کے خلاف نظریہ تھا کہ زمین ساکت ہے۔ حالانکہ بعد میں پھر یہ سائنسدانوں نے محنت اور جستجو اور کوشش کے بعد یہ ثابت کیا کہ یہ زمین حرکت کرتی ہے، جبکہ قرآن کریم نے اس کو 14 سال پہلے بیان کیا تھا۔ کہہ رہے ہیں کہ بلکہ ایک ایسے معاشرے میں جو زندگی گزار رہا تھا کہ جو معاشرہ علم و تہذیب سے دور شمار ہوتا تھا، کیا یہ انکشاف اس آسمانی کتاب کی حقانیت کی دلیل نہیں ہے؟ یہ ایسا انکشاف ہونا، قرآن کا ایسا بیان کرنا، ایسی باتوں کا بیان کرنا، کیا یہ قرآن کریم کا آسمانی کتاب ہونا، اس کا حق ہونا یہ اس پر بہترین دلیل نہیں ہے؟ واضح دلیل ہے، صحیح ہے۔ یعنی کس نے اعلان کیا کہ زمین چلتی گھومتی ہے؟ ایک ایسے شخص نے، ایک ایسی ذات نے کہ جس نے نہ صرف کہیں سے کوئی سبق نہیں پڑھا دنیا میں، بلکہ ایسے معاشرے میں زندگی گزار رہا تھا وہ شخص۔ کون تھا وہ شخص؟ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہ جو معاشرہ علم و تہذیب سے دور شمار ہوتا تھا، وہاں علم جہالت، دور جہالت کا جاتا ہے اس سماج کو، اس وقت حالات وقت دور جہالت آیا ہے، اور ایسے سماج میں، ایسے معاشرے میں اتنا بڑا علم انکشاف، اتنا بڑا علم انکشاف، اور یہ لوگوں کے سامنے پیش کرنا، کیا واقعی یہ بہت بڑا موضوع نہیں ہے؟ کیا یہ ایسے انسان کا، ایسے لوگوں میں، ایسے سماج میں ایسی بات کہنا اور بیان کرنا اور اس کا جو ہے وہ ڈٹے رہنا اور تا قیامت چلا کہ اس کتاب کا جواب لے آؤ، اس میں کوئی غلطی ثابت کر دو، اس میں کوئی کمی نکال کے دکھا دو ہمیں، جو ہے وہ صحیح ہے، اس کا جواب لے آؤ، تم جو ہے اس جیسا لے آؤ، پورے کا نہیں 10 سوروں کا لے آؤ، 10 کا نہیں 1 سورہ کا لے آؤ، اور یہ چیلنج اس وقت بھی تھا، آج بھی ہے اور قیامت تک رہے گا۔ اور ایسے موقع پہ ایسے انسان نے کہ جہاں پوری دنیا اس پہ متفق تھی کہ زمین ساکت ہے، حرکت نہیں کرتی، اور جو ہے وہ دیگر سیارے حرکت کرتے ہیں، اس میں قرآن کریم نے کہا کہ زمین حرکت کرتی ہے، تو کیا یہ علمی انکشاف ایک بہترین قرآن کریم کے موضوع ہونے پر دلیل نہیں ہے؟ بالکل دلیل ہے، واضح دلیل ہے۔ ہمارے لوگوں کے پاس عقل اور شعور توفیق چاہیے۔ نقطۂ هذا المقدار باقی انشاءاللہ قدم سے جی، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علیہ سیدنا و نبینا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ، فی امان اللہ، خدا حافظ۔